اور قصہ گوئی یعنی انسان کو اپنے ساتھ چپکاتا کیسے ہے. میں بہت ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں جناب مسعود عبداللہ صاحب سے قصہ گوئی کے لیے. وہ تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات کی تالیاں بجتی رہنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آداب. آج جشن اردو کا موقع ہے اور لال صاحب نے یہ ذمہ داری ہمیں سونپی ہے کہ اردو میں داستان گوئی کے سلسلے سے کچھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں. اسکرپٹ لال صاحب کی ہے، جو انہوں نے ہمیں ذمہ داری ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. تو ملاحظہ ہو. اردو زبان پر داستان گوئی. اردو وہ ہے، وہ بدقسمت اردو زبان جس کے جسم پر سجے الفاظ کے لباس کو آج تار تار کر ڈالا گیا ہے. اردو کی حالت آج کے دور کے بزرگوں کی مانند ہے جو گھر کے کسی اندھیرے کونے میں درکنار چیز کی طرح پڑے رہتے ہیں. اردو ہی وہ ہے جس کے گھنے سائے میں غلامی کی دھوپ میں تپتے وطن پرستوں کو آزادی کی چھاؤں ملی، اور اردو آج اپنے ہی گھر میں بیگانی ہے. آج اردو کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. حالات اردو پر ساحر لدھیانوی صاحب نے یہ فرمایا تھا: جس عہد سیاست نے یہ زندہ زباں کچلی، جس عہد سیاست نے یہ زندہ زباں کچلی، اس عہد سیاست کو مرحوموں کا غم کیوں ہے. غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا، غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا. اردو پہ ستم ڈھا کے غالب پہ کرم کیوں ہے. اردو کا نام ترکی زبان کی دین ہے جس کے معنی ہوتے ہیں خیمہ، چھاونی یا لشکر کے ٹھہرنے کی جگہ. یہ وہ دور تھا 1234 عیسوی یعنی چنگیز خاں کا، جب اردو کو اردو نام ملا. زبان کو اردو نام سے پہچانے جانے کے 20 سال بعد دانشور صوفی امیر خسرو 1254 عیسوی میں پیدا ہوئے، جو سنسکرت، عربی، فارسی و ہندی زبانوں کا بخوبی علم رکھتے تھے. انہوں نے اردو کو نئے الفاظ عطا کیے اور اردو کے سہارے خیال، ٹھمری، ترانہ، ربائی و قوالی کہی. قوالی تو امیر خسرو کی ہی کھوج کہی جاتی ہے، جس میں اردو ان کے ساتھ تھی. ویسے صوفیوں نے اردو کو فروغ دینے میں نافراموش کارنامے انجام دیے ہیں. کہتے ہیں اردو لشکری زبان ہے اور اردو دکن میں پیدا ہوئی، دلی میں جوان ہوئی اور لکھنؤ میں دلہن بنی. لکھنؤ میں اس پر شباب آیا. غالب، مومن، میر، ظفر، اردو کے نہ جانے کتنے قدرداں ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی کاوشوں سے اردو کو بلندی دی اور اردو کا حسن مسلسل نکھارتے رہے. اردو کا حسن اور اردو کی نازکی کی وجہ سے اردو کو نازنینوں کی زباں ریختہ بھی کہا گیا ہے. تبھی تو میر تقی میر نے فرمایا: گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، گفتگو ریختے میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے. ایک دور وہ تھا جب اردو سب کی تھی اور سب اردو کے شباب کو سلام کرتے تھے. میر نے اردو کا دامن تھاما تھا تو غالب بھی اردو کے ہم نوا تھے. ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. اودھ ہو یا دلی، جب اردو نے لشکر اور خیموں سے باہر قدم نکالا تو درباروں میں ہوتی ہوئی پورے ہندوستان کی زبان بن گئی. اردو نے مذہبوں اور سرحدوں کے دائرے میں قید انسانیت کو آزاد کرا کر سب کے درمیان محبت اور خوشیاں بانٹنی شروع کر دیں. اردو کے شباب میں ہر دن نکھار آتا گیا. تمام ہندوستانی زبان اردو میں سما کر میرے یعنی اردو کے سانچے میں ڈھل گئی. اردو میں حمد میں پروردگار کی مدح و ثنا کرنا بتایا، نعت میں رسول پاک کی عظمت بیان فرمائی، تو وہیں میر انیس کے ذریعے مرثیے میں امام حسین علیہ السلام
کہ عظیم شہادت کی منظر کشی بھی کی۔ اردو کی ہی بدولت محمد اقبال سر علامہ اقبال بنے، اور اردو کے ہی سہارے انہوں نے تلخ تاریخ کو نظموں کی نرمی میں قید کیا۔ کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا، کیا کہوں اپنے چمن سے میں جدا کیوں کر ہوا، اور اسیر حلقے دامے ہوا کیوں کر ہوا۔ جائے حیرت ہے برا سارے زمانے کا ہوں میں، جائے حیرت ہے برا سارے زمانے کا ہوں میں، مجھ کو خلط شرافت کا عطا کیوں کر ہوا۔ قصیدے کہانیوں میں جہاں اردو لوگوں کے لطف کا سامان بنی، غزلوں کے ذریعے تنہائی کی ساتھ ہی وہی مزاحیہ شاعری یعنی غزل نے اردو کو بنایا لوگوں کو ہنسانے کا سامان۔ وہ اردو کے شباب کا عروج تھا، لوگ اردو کا ذکر کرتے، اردو کے رسم الخط کو لے کر بحث ہوتی۔ حالانکہ اردو کا رسم الخط نستعلیق ہے جو فارسی زبان سے لیا گیا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق دوسری زبانوں کے لفظوں سے بھی اردو کو سنوارا گیا ہے، اور اس میں بڑا ہاتھ اکبر کے نورتنوں میں شمار ابوالفضل فیضی کا ہے۔ یکجہتی کی اردو جیسی زندہ مثال اور کیا ہوگی۔ اردو میں ہندوستانی کی تقریباً سبھی علاقائی زبانوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی زبانوں کی خوشبو سمائی ہے، جس میں عربی، فارسی، ترکی، سامی، سنسکرت، انگریزی، پنجابی، ہریانوی، یہاں تک کہ اودھی بھوجپوری بھی شامل ہے۔ اور پھر آیا وہ دور جب ملک میں انقلاب آیا، پورا ہندوستان فرنگیوں کو اکھاڑ کر پھینکنے کے جنون میں تھا، اور ان سب کی زبان میں اردو ہی تھی جو فرنگیوں کے مقابلے کھڑی تھی اور لڑی تھی۔ اردو کے ذریعے بسم العظیم آبادی نے فرمایا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ ہندوستانی وطن پرستوں نے اردو کے ذریعے انگریزوں سے جنگ لڑی، اردو کے ذریعے آزادی ملی، اور جب اپنی حکومت آئی تو نہ جانے کیا ہوا، اپنے ہی بیگانے ہو گئے۔ سکون قلب کو زندہ دلی کو ترسو گے، سکون قلب کو زندہ دلی کو ترسو گے، اردو کے بعد تم اس زندگی کو ترسو گے۔ مہاتما گاندھی نے جہاں 1934 عیسوی میں کہا تھا آزادی کے بعد ہندوستان کی زبان دونوں بہنیں ہندی اور اردو مل کر ہندوستانی زبان بنیں گی، پر آزادی کے 15 سالوں کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے انگریزوں کو حکومتی زبان کا درجہ دے دیا، انگریزی کو حکومتی زبان کا درجہ دے دیا۔ اس پر سے ستم ظریفی یہ کہ اردو کو اسی کے ہی صوبے میں پہلے تعلیمی وزیر سمپورنانند نے درکنار کر دیا۔ اردو کی ستم ظریفی پر ڈاکٹر ذاکر حسین کو جب ترس آیا تو وہ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ہندوستان کے پہلے صدر جمہوریت جناب ڈاکٹر راجندر پرساد کے پاس گئے، پر کچھ ہوا نہیں۔ سن 1967 سے خود جب صدر جمہوریت کی کرسی پر بیٹھے تو اردو کو وہ بھی بھول گئے۔ ایک خوشی کی بات یہ ہوئی کہ 1963 میں اردو کی بہن ہندی کو ہندوستان کی زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ مسلمانوں کی بڑھتی ووٹ کی طاقت کو دیکھتے ہوئے 1974 میں اردو کی طرف اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ ایچ این بہوگنا نے نظر عنایت فرمائی۔ اس کے بعد اسی راستے پر وزیر اعلیٰ نریندر تیواری بھی چلے، مگر یہ رحم و کرم صرف اردو کے ساتھ سیاسی مفاد کے لیے کیا گیا۔ اردو کو لے کر میر کو بھی لوگوں نے نہیں بخشا۔ وہ جس کو پڑھتا کوئی نہیں بولتے سب ہیں، وہ جس کو پڑھتا کوئی نہیں بولتے سب ہیں، جناب میر بھی کیسی زباں چھوڑ گئے۔ یعنی اردو کے چاہنے والے اردو سے بے وفائی خود کر رہے تھے اور گناہگار میر کو ٹھہرا رہے تھے۔ پھر اتر پردیش میں 1994 میں ایک حکومت آئی جس نے اردو کو صوبے میں دوسرا درجہ دیا اور اردو کے چاہنے والوں کا ہاتھ تھاما، لیکن وہ بھی کوئی بنیادی کام نہ کر سکے۔ اس کے بعد باقی حکومتوں کا رویہ پہلے کی طرح ہی رہا۔
اب صوبے میں حکومتیں آتی رہیں، اردو کے چاہنے والوں سے بہت سے وعدے کیے گئے، مجھے دیکھنا ہے، لیکن اردو کو پورے ہندوستان میں اس کا حق نہیں ملا۔ تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح سے نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر، میرے لب پر کوئی دعا نہ ہو۔ اردو کے سبھی ہمدرد ہیں، کوئی ایسا ہمدرد نہیں جو اردو ان پھٹے ہوئے الفاظ کے لباس کو سی سکے یا اردو کے زخموں پر مرہم لگا سکے۔ اردو کو اسکول کالجوں سے باہر نکال پھینکا گیا اور اردو کو مدرسوں تک ہی محدود کر دیا گیا۔ دیش میں جنمی ہے ہندی اردو جڑواں بہنیں، اور ہندی بڑی بہن جسے سب اپنا رہے ہیں، پر اردو چھوٹی بہن کی الفاظ کی شیریں تو سب کو اچھی لگتی ہے، مگر اردو کو اپناتے نہیں ہیں۔ اردو پر کیا بیت رہی ہے اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ وہیں سنسکرت کو بھی اب صرف گروکلوں اور وشودیالیوں اور ودیالیوں کے کیول ککشاؤں کی کتابوں میں ہی باندھ رکھا ہے۔ سنسکرت نہ تو کوئی بولنا چاہتا ہے اور نہ کوئی پڑھنا لکھنا۔ سنسکرت کو چھوڑ دیا تو اب کم سے کم اردو پر تو رحم کھاؤ۔ دوسرے ملک کے لوگ اسے اپنا رہے ہیں اور اپنے ہی ملک میں اس کے نام پر صرف پیسہ کمایا جا رہا ہے اور تعریف بٹوری جا رہی ہے۔ اردو اپنی قسمت کو رو رہی ہے، اس کی بدنصیبی دیکھو، اسی ملک میں پیدا ہوئی ہے، اسی ملک کے لوگوں نے اسے پرایا بنا دیا ہے۔ ملک کی 1961 کی مردم شماری میں 1652 زبانیں ملک میں بولی جاتی تھیں، پھر 1971 کی مردم شماری میں صرف 109 زبانیں درج کی گئی ہیں۔ اردو کو اپنے سے ہی دھوکہ ملتا ہے، دشمن سے تو سبھی پار پا لیتے ہیں۔ اب اردو کو اس لیے اپنی لڑائی خود پرانی یادوں کے سہارے ہی لڑنا ہوگی۔ جب اس کے چاہنے ہی والے خود اپنے ہی گھر میں اخبار کی شکل میں گھسنے نہیں دیتے تو یہ اردو کیا کریں گی؟ اردو کو بھارتی ریزرو بینک کے حکم کے بعد بھی بینک والے اردو میں لکھنے کو منع کرتے ہیں۔ سرکاری دفتروں میں اردو کے نام پر نوکری کرنے والے بھی اپنا کام اردو میں نہ کر کے انگریزی میں کرتے ہیں۔ ملک کی ساری زبانیں ہی اردو کا کنبہ ضرور ہیں، کیونکہ اردو بننے میں کئی ہندوستان کی زبانیں شامل ہیں، لیکن اردو کو ہم دیوناگری یا رومن میں لکھیں گے تو اردو کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں۔ جب تک اردو کا مطالعہ، تحریر و تقریر کو غذا نہیں ملے گی تو اردو کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوا تو اردو کی موت قریب ہے، کیونکہ اردو کو تحریر و مطالعے کی غذا تو ملتی ہی نہیں۔ گلوکاروں کی گائی غزلوں اور گانوں سے یا پھر آپسی بول چال سے کچھ الفاظ کی غذا مل جاتی ہے، جو اردو کے لیے ناکافی ہے۔ نجات ہم کو مرض سے ملے تو کیسے ملے کہ چار راہ ساز ہماری دوا کو بھول گئے۔ ہمیں یعنی اردو کو بولنے میں تلفظ کا بھی ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں کلثوم طلحہ صاحبہ کا ایک پروگرام تھا، وہاں پر تلفظ کے اوپر ہم نے کچھ بولا تھا، تو وہ ان کی اسکرپٹ سے الگ ہٹ کے ہم بتا رہے ہیں کہ ہندوستان میں فلم، موسیقی، میوزک انڈسٹری، فلم انڈسٹری اور میڈیا یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں اردو کے تلفظ کے لیے۔ فلم میں اگر ڈائلاگ جو ہے وہ آپ صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں بولیں گے تو فلم کو دیکھنے میں اور سننے میں مزہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ کوئی گیت گا رہے ہیں، غزل گا رہے ہیں، کوئی قوالی گا رہے ہیں تو اس میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ میڈیا میں اکثر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جب ڈیبیٹ سنتے ہیں تو اس میں اتنے خراب تلفظ ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ اپنے سنتے آتے تھے کہ پڑاخچے اڑ گئے، وہاں پہ ہوتا ہے پرکھچے اڑ گئے، یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں کانوں کو بہت گراں گزرتی ہیں۔ اور ایک چیز ہم نے ایک غزل جگجیت سنگھ صاحب کی گائی ہوئی تھی، اس کے 2 اشعار میں پیش کروں گا ترنم میں۔ آپ یہ تصور کریے کہ اگر ہمارا شین قاف درست نہیں ہے اور ہم اس غزل کو پیش کر رہے ہیں، اب لوگ جو ہیں وہ غالب کی ذوق کی غزل گاتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ غالب کی غزل گانا چاہیے، ذوق کی غزل گانا چاہیے۔ تو جگجیت سنگھ صاحب کی ایک غزل ہے، آپ یہ تصور کریے کہ اگر اس کا شین قاف درست نہیں ہوگا تو وہ کیسا آپ کو محسوس ہوگا۔ تو ملاحظہ ہو۔ عمر جلووں میں بسر ہو، یہ ضروری
تو نہیں، عمر جلووں میں، جلووں میں، جلووں میں، جلووں میں، عمر جلووں میں بسر ہو، یہ ضروری تو نہیں، ہر شب غم کی سحر ہو، یہ ضروری تو نہیں، عمر جلووں میں۔ شیخ کرتا تو ہے مسجد میں خدا کو سجدے، 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 شیخ کرتا تو ہے مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اثر ہو، یہ ضروری تو نہیں، ہر شب غم کی سحر ہو، یہ ضروری تو نہیں، عمر جلووں میں۔ آزادی کے وقت ہر آزادی کے پروانے کی زبان پر ہندوستان زندہ باد، انقلاب زندہ باد رہتا تھا، جو کہ اردو کا ہی ایک حصہ تھے۔ ہم آخر کیوں بھول گئے کہ اردو نے ہی 1857 کے غدر میں انگریزوں سے لوہا لیا؟ اردو کے ہی سہارے آزادی کے نغمے وجود میں آئے، جس نے آزادی کے متوالوں کے حوصلے بڑھائے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا نغمہ کہنے کے لیے اقبال کو اردو کا ہی سہارا لینا پڑا۔ آج یہ ترانہ کتنے گرو سے گایا جاتا ہے۔ اردو کی پیدائش یکجہتی کی کوکھ سے ہوئی ہے۔ اردو وہ اردو ہوں، میں وہ اردو ہوں جس کے الف سے اللہ ہوتا ہے، جس کے رے سے رام بنتا ہے، جس کے دال سے داؤد یا ڈیوڈ ہوتا ہے، اور واؤ سے واحد گرو کی آواز دی جاتی ہے۔ اردو کو آزادی کے لیے سبھی نے اپنا ہتھیار و ڈھال بنایا، مگر آزادی کے بعد سیاستدانوں نے اردو کو صرف مسلمانوں سے جوڑ دیا، اور میں ایک مذہب کی زبان بن کر رہ گئی۔ اردو کو وہ بھی منظور تھا، پر اردو کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ اردو کے نام سے اردو میں وطن کا نام بھی ہٹا دیا گیا۔ اردو کو لغت میں پڑوسی ملک کی زبان کا درجہ دے دیا گیا، اور مسلمانوں نے بھی اردو کو مدرسوں میں ہی قید کر کے رکھ دیا، اور اردو کو روزمرہ کی زندگی سے نکال پھینکا۔ اردو کو بھلانے والے یہ بھول گئے کہ ہم بھی ہندوستان کی ہی اولاد ہیں۔ اردو وہی ہے جس نے مشاعروں کے لیے مسند سواری، اردو وہی ہے جس نے شمع مشاعرہ کو روشنی بخشی، اردو وہی ہے جس نے دلی کی آخری شمع کو زندہ کیا، اردو وہی ہے جس نے عاشق کو محبوب سے بات کرنے کا لہجہ سکھایا اور محبوب کی تعریف کرنے کا سلیقہ، اردو وہی ہے جس کی بدولت دنیا میں میر، غالب، اقبال، پنڈت چکبست، فراق اور انیس کی پہچان بنی، اردو وہی ہے جس کی پہلی لغت لکھ کر منشی نول کشور نے اپنی پہچان بنائی، اردو وہی ہے جس نے بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور نواب واجد علی شاہ کو حال دل کہنے کے لیے الفاظ بخشے، اردو وہی ہے جہاں تیغ تلواریں چلتی تھیں، پر اردو نے اپنے جوہر دکھا کر یکجہتی قائم کی، اردو وہی ہے جس نے ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو اپنایا، اردو وہی ہے جس میں گلوکاروں کی آوازوں میں چاشنی بھری، اردو وہی ہے جس نے وطن پر آنچ آنے پر سب سے پہلے آواز بلند کی، اردو وہی ہے جس نے وطن پرستوں کے سینوں میں آزادی کے شعلے بھڑکائے، اردو وہی ہے جس نے شہیدوں کی شہادت کی لاج رکھی۔ چمن والے نہیں واقف تھے شاید اس حقیقت سے، چمن والے نہیں واقف تھے شاید اس حقیقت سے، چمن کی آبیاری میں ہمارا خون شامل تھا۔ آداب۔
بہت شکریہ نواب صاحب. یہ تھے نواب مسعود عبداللہ صاحب, قصہ گوئی وہ بھی بزبان اردو. اب اس کے بعد جس کے آپ منتظر ہیں اور سارے لوگ کہ داستان گوئی کے بعد اب کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ جو عبرت بھی دے, سبق بھی دے اور لوگوں تک پیغام پہنچائے اس بات کا. اور خاص طور سے جناب احسن لال صاحب جنہوں نے اس کو تشکیل کیا ہے, جنہوں نے لکھا ہے اس ڈرامے کو. مختصر ہے ڈرامہ اور خاص طور سے بزرگوں اور خواتین کی تعلیم کو لے کر, اور بعنوان دادی اماں مان جاؤ نا آپ کے سامنے پیش ہے یہ ڈرامہ, مختصر ڈرامہ. اور اس کے تمام کردار ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کے سامنے ہوں گے. زوردار تالیاں بجائیے. اور اس کے بعد یہاں پر تمام اس کو کے ڈائریکٹر ہیں جناب MIS اقبال صاحب, اور تمام کلاکار آپ کے سامنے پیش خدمت ہے ڈرامہ دادی اماں مان جاؤ نا. زوردار تالیاں. ارے نانی, نانی, ارے نانی, سن لیا بابا, سن لیا, آگے تو بول. نانی اماں, یہ بتائیے نا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بیٹی میرے لیے تو کالا اکھر بھینس برابر. ارے نانی ایسے کیسے, آپ اپنی نواسی سے مذاق کرتی ہیں؟ بیٹی میں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے. پر نانی آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ کی گفتگو سے تو ایسا نہیں لگتا, اور اوپر سے خاندان کے سبھی لوگ آپ کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ تو پروردگار کی مہربانی ہے بیٹی. پڑھائی کے ساتھ ساتھ کڑھائی بھی آنا چاہیے. یہ میں نے دوسروں سے سبق لیا ہے. ہاں نانی, بس آج وہی کام آ رہا ہے. اچھا, پر نانی آپ نے پڑھائی کیوں نہیں کی؟ کم عمر میں نکاح ہو گیا تھا. نکاح کے بعد گھر داری, کام کاج. تو نانی آپ جو نانا ابو سے کہتے پڑھوانے کے لیے, وہ تو پڑھوا ہی دیتے. وہ تو چاہتے تھے کہ میں تعلیم حاصل کر لوں, لیکن گھر کے اتنے کام کاج, بچوں کو دیکھنا سارا, پھر تو تم جانتی ہی ہو. یعنی نانی غلطی آپ کی ہے جو آپ نے پڑھائی نہیں کی. اب یہی سمجھ لو بیٹی. پر نانی جان ابھی بھی کوئی وقت نہیں گزرا ہے, آپ ابھی بھی پڑھائی چالو کر سکتی ہیں. اب اس عمر میں تعلیم حاصل کر کے میں کیا کروں گی؟ ارے نانی جان آپ کو بوڑھا کون کہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب آپ ہمارے گھر آتی ہیں تو ہمارے پڑوسی کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ سب یہی کہتے ہیں کہ جو تمہاری نانی جان ہے وہ تمہاری امی کی بڑی بہن لگتی ہیں, یعنی ہماری بڑی خالہ جان. نانی سے پھرکی لیتی ہے, چل ہٹ. ارے نانی میں سچ بول رہی ہوں. اور وہ سب یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہاری خالہ جان تو بہت خوبصورت ہے. چل بس بہت ہوا. ارے نانی, اچھا نانی ایک بات بتائیے, آپ یہ پڑھائی لکھائی کیوں چھوڑ رہی ہیں؟ آپ بھی اپنی پڑھائی پھر سے چالو کر سکتی ہیں. نہیں بیٹی نہیں, اب اس عمر میں اب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نانی, اب میں بھی یہ سب پڑھائی وڑھائی چھوڑ دوں گی, اور میں بھی آپ کی طرح ہی رہوں گی. علم حاصل کرنا ہی چاہیے, وہ بھی خاص کر عورتوں کو. اچھا یہ کیوں؟ کیونکہ عورتوں کو 2 گھروں کو سنبھالنا پڑتا ہے. نکاح سے پہلے مائکے کی, اور نکاح کے بعد سسرال کی. اور لڑکوں کی کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ ان کی بھی ہوتی ہے, لیکن گھر کے باہر کاموں میں. تو نانی گھر کے باہر کے کام بھی کر کے اور پڑھائی بھی کر کے ہمیں کرنا تو وہی سب کام ہے, کھانا بنانا, برتن دھونا وغیرہ وغیرہ. علم حاصل کرنے سے گھر میں چھوٹے بھائی بہنوں کی تعلیم میں مدد ہوتی ہے, اور نکاح کے بعد بچوں کی. ہاں ایسا سننے کو تو ملتا ہے. یہ بات تو الگ ہے کہ تعلیم دینے کے لیے گھر میں عورتوں کی گنتی نہیں ہوتی. اچھا ایک بات بتاؤ, جب تمہارے اسکول میں کوئی سوال حل نہیں ہوتا تو تم کس سے پوچھتی ہو؟
अम्मी जान से, और किससे पूछूंगी? भाई तो छोटा है और अब्बू काम में लगे रहते हैं। देखा ना, तुम्हारे तालीम में तुम्हारी अम्मी जान ही तो मदद करती हैं, है ना? हाँ, वो तो है। अच्छा नानी जान, आप भी ये किताबों वाली तालीम हासिल कर लीजिए, जिससे आप पढ़ने के साथ साथ लिखने भी लग जाएंगी। अब हमें कौन पढ़ाएगा? अरे आपको कौन पढ़ाएगा? आपको हम पढ़ाएंगे, हम। आपको मालूम है, हम तालिबे इल्मों को स्कूल की तरफ से ये काम दिया जाता है कि साल भर में कोई भी 2 लोगों को पढ़ाओ। वो बच्चों या बड़ों के लिए होगा? नहीं नानी जान, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, ये सभी उम्र के लोगों के लिए है। अच्छा, हुकूमत प्रौढ़ शिक्षा नाम से एक मंसूबा चला रही है। ये प्रौढ़ शिक्षा मंसूबा, ये नई कौन सी बला है? अरे नानी, प्रौढ़ शिक्षा मंसूबा मतलब उम्र दराज के लोगों को तालीम हासिल कराने वाली मंसूबाबंदी। अच्छा, आप समझी। तेरे नाना अब्बू तो हमें तालीम दिला ना सके। अरे नानी, आप भी कैसी बात कर रही हैं? नाना अब्बू ने तो अपनी तरफ से कोशिश की ही होगी ना पढ़ाने की। लेकिन तेरे नाना अब्बू रह कहाँ गए? हाँ, नाना अब्बू कहाँ रह गए? आते ही होंगे। नानी नवासी में क्या बातचीत चल रही है? हमारे बारे में क्या गुफ्तगू हो रही है? नाना अब्बू, आपने वो सफाई कर ली ना? वो तो बिटिया मैंने कब की कर दी, बहुत काम था लेकिन सब हो गया। आप आ गए? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। आप कहे तो चले जाएं। ये क्या हर वक्त तफरीक? बूढ़े हो गए लेकिन। अरे नानी जान, आपका भी तो सवाल सही नहीं है। अब सामने दिख रहे हैं तो आ ही गए होंगे ना। अच्छा, अब तू नाना की तरफदारी करेगी? अब सच बोलने में कैसी तरफदारी? अरे बिटिया, ये तेरी नानी जो है ना, ये ऐसे ही उल्टा सुल्टा सवाल करके हमें यूं ही परेशान करती रहती है दिन भर। तो नाना जान, 45 सालों से आप भी तो इन सवालों का जवाब दे रहे हैं। दे तो रहे हैं बिटिया, बात तुम्हारी सही है। क्या अच्छा नाना जान, जब नानी अम्मा छोटी रही होंगी तो और भी ऐसे ही सवाल करती होंगी। अरे चुप रहे। अच्छा चल, कमरे में चल के बात करते हैं, विस्तार से आराम से बात करेंगे। देखिए, हाँ। बच्चों के सामने हमारी तफरीह मत उड़ाइए। आप तो बूढ़े हो गए, ये तो बच्ची है ना। उफ नानी, अरे नाना चलिए हम लोग अंदर चल के बात करेंगे। इनको चलो। जाइए जाइए, निकालिए दिल की भड़ास, वो भी अपने नवासी के सामने। चलिए ठीक है, हाथ पैर धो लीजिए, मैं नाश्ता वगैरह कमरे में ही ले आऊंगी। जैसी आपकी इच्छा बेगम साहिबा। चलो ठीक है नाना अबू। हाँ, अच्छा बोल। नाना अबू बताइए ना अब। अरे अरे वाओ, कितनी प्यारी गुड़िया है। अरे नाना अबू, ये बताइए ना, ये गुड़िया किसकी है? अम्मी जान की है या खाला जान की? ना अम्मी जान की है ना खाला जान की, ये तुम्हारे नानी अम्मा की है। हाँ। नानी अम्मा की? हाँ, ये तुम्हारी नानी अम्मा की है। अब यहीं से किस्सा शुरू हुआ है तो आओ आओ बताता हूँ कि क्या क्या बातें हुई थी। अच्छा लेकिन एक काम करो, वो जरा कुशन है ना वो दे दो, थोड़ा कमर के पीछे लगाना है, दर्द कर रहा है। हाँ, लाओ। जी नाना अबू, आप ही लाइए। ये लीजिए नाना अबू, ये लीजिए। बहुत प्यारी बिटिया है। अब बैठो बैठो। अरे नहीं नाना अबू, ठीक है, बताइए आप हाँ। पहले बातें बताइए। मैं क्या बता रहा था? उफ नाना अबू, कितनी जल्दी भूल जाते हैं, आपकी भी ना उम्र हो गई है। अच्छा नाना अबू, आप पता क्या बता रहे थे? आप वो बुढ़िया और नानी अम्मा की बातें बता रहे थे। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं ये बता रहा था कि तुम्हारी नानी अम्मा ना जब गहनों से लद कर ब्याह कर कर आई थी तो उनकी एक शिकायत थी, बहुत बड़ी शिकायत थी। वो क्या? अरे वो ये कि कैसे रिश्तेदार हैं भाई, बताओ इतने सारे तोहफा दिए लेकिन एक गुड़िया नहीं दे पाए। अरे भाई उनकी अम्मी जान भी गुड़िया लाने से मना कर दी, वो बोली कि वहाँ जाके एक बड़ा गुड्डा मिलेगा, वो भी यहाँ आकर नहीं मिला।
नानी जान कितनी छोटी रही होंगी। अच्छा नाना अबू, हाँ। फिर क्या हुआ? अरे होना क्या था, वही रोज एक ही रट लगाती थी कि गुड़िया ला दो, गुड़िया ला दो, गुड़िया ला दो, एक ही रट। हाँ, हाँ। तो आपने गुड़िया लाकर दी? हाँ बाबा, अरे लाता कैसे नहीं, 3 दिन तक वो भूख हड़ताल पर बैठी और हमसे भी नाराज हो गई। तो फिर मैंने सोचा भाई गुड़िया लाना पड़ेगा, और जब गुड़िया लाया भाई बहुत खुश हुई। हाँ। और उसके बाद तो पूरे घर को सुकून मिला और उसे भी सुकून मिला। तो फिर नाना जान घर के कामों का क्या हुआ? अरे उसमें क्या था, जब वो खेल के आती थी तो उसको कोई भी घर के काम में लगा दिया जाता था। तो आपकी अम्मी जान गुस्सा नहीं होती थी? नहीं, वो कहती थी कि अभी छोटी उम्र है ना, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। हाँ। अच्छा, यही सब खेलों की वजह से नानी जान घर के कामों को मना नहीं करती थी? नहीं, वो कभी मना नहीं करती थी। अरे कोई भी काम दे दो वो सब करती थी। हाँ, लेकिन कोई बड़ा अगर कह दे तो वो काम वो सबसे पहले करती थी। हाँ। अच्छा, तो इतनी अच्छी नानी अम्मा थी तो पढ़वा भी दिए होते। अरे बिटिया, ये खेल बस ये 6 महीने तक ये खेल चला। उसके बाद तो वो घर की जिम्मेदारियां संभालने लगी और उसके कंधों पर सब बोझ आ गया। तो नाना अबू, ये तो अच्छी बात हुई ना। हाँ, अब जब उसने अपना कंधा लगाया तो मुझे भी तो अपना कंधा लगाना था ना। वो कैसे? अरे वो ऐसे कि भाई जो फर्द, जो घर का जो भी फर्द जो चाहता था वो बन जाता था, लेकिन सौदे की जिम्मेदारी मुझे थी। और पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम्हारी नानी अम्मा को सौदा लाने में शर्म आती थी, इसलिए हम जाया करते थे। तो ये तो और अच्छी बात हुई ना नाना अबू। अरे खाक अच्छी बात है बिटिया। अरे एक बार क्या हुआ था ना, मैं बेसन लेकर आया था कि फौरन उसने बोला कि और सौदा लाना है, मतलब ये लाना है वो लाना है। फिर मैं वो गया, वो सौदा लेके आया, फिर एक सौदा याद आ गया। अरे ऐसे करते करते ना जाने दिन भर में तुम्हारी नानी अम्मा कितने बार दौड़ाती थी, 10-20 बार दिन भर सौदा लाओ सौदा लाओ। ये जिम्मेदारी मुझे दे दी गई थी। अरे नाना जान, तो तारीफ भी तो आपकी ही होती थी। सब लोग यही कहते थे कि मिर्जा शरफुद्दीन की बेगम कितनी अच्छी है। हाँ, अब तो अपने नानी अम्मा की तरफदारी कर रही है। वैसे बिटिया बात तो सही है, तुम्हारी नानी अम्मा को पाकर मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा नाना जान, हाँ। इतनी अच्छी तो नानी अम्मा है हमारी, तो आप उनको इतना क्यों छेड़ते हैं? अरे अब घर में सिर्फ हम ही दोनों रहते थे, बाकी जो हमसे बड़े थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, और जो बेटे और बेटियां थी उनकी शादी हो गई। उसके बाद हम ही दोनों बच्चे थे तो आपस में छेड़खानी चुहलबाजी चलती रहती थी। अब तुम लोग की तरह हमें फ़ोन चलाना तो नहीं आता था ना। नाना जान, ये तो अच्छी बात है कि फ़ोन वगैरह नहीं चलाना आता था आपको, वरना आप दोनों की ये आपसी मोहब्बत कहाँ नजर आती। वैसे बेटा, ये तुम लोग ना हम लोगों से फ़ोन की वजह से ना बहुत दूर होते जा रहे हो। सही फरमाया नाना अबू आपने। अरे ये सब छोड़ बिटिया, ये सब तो बातें होती रहेंगी। ये बता कि घर में सब खैरियत है? तुम्हारे वालिद और वालिदा कैसे हैं? और वो छोटू छोटू वो फरहान और अरहान कैसे हैं? अरे पूछिए मत, सब बहुत अच्छे, और पता है सब आपको बहुत याद करते। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका यहाँ आना कैसे हुआ? अरे हमें ना आप दोनों की बहुत याद आ रही थी, खासकर आपकी तो बहुत ही याद आ रही थी। तो हमने अपने अब्बू जान से कहा और वो ऑफिस आते वक्त हमें यहाँ छोड़ आए। अरे बहुत अच्छा किया। अच्छा ये बता, मेरी छोटी सी गुड़िया कुछ खाएगी, मैं लेकर आऊँ? अरे नहीं 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 अब्बू जान, नहीं 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 नाना जान, मुझे कुछ नहीं खाना। आप दोनों को देख कर ही मेरा पेट भर गया। अच्छा नाना जान, हाँ? मैं एक बात पूछूं? अरे पूछो बिटिया। आप इतना तालीम हासिल किए हैं तो नानी जान को क्यों नहीं पढ़वाया? अब बिटिया उस समय ना पढ़ाने का कोई चलन नहीं था औरतों को। मैं तो चाहता था उसे तालीम मिले, लेकिन छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई। यही तकरीबन वो 12 साल की थी जब उसकी शादी हुई। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगी। उसके बाद तुम्हारी माँ, मामू जान, खाला जान और पता नहीं क्या क्या, उन सब में वो मशगूल रहने लगी। नाना अब्बू, ये तो बहाना हुआ ना, नानी जान के साथ सही नहीं हुआ। सही तो नहीं हुआ बिटिया, लेकिन लेकिन क्या नाना अब्बू, अभी भी वक्त है और नानी जान अभी भी तालीम हासिल कर सकती हैं। अच्छा? हाँ, आपको पता है, आप जब नानी जान हमारे घर आती हैं तो हमारे पड़ोसी क्या कहते हैं
क्या कहते हैं? हमारे पड़ोसी यही कहते हैं कि जो तुम्हारी नानी जान है ना, वो हमारी अम्मी की बड़ी बहन लगती है और हमारी बड़ी खाला जान। भाई बिल्कुल सही कहते हैं आपके पड़ोसी। अरे तुम्हारी नानी अम्मा की कोई उम्र नानी अम्मा वाली है? वो तो तुम्हारे अम्मी जान वाली उम्र है उनकी। हाँ, और पहले क्या है ना, बचपन में शादियां हो जाया करती थी। अरे वो क्या कहते हैं, वो आजकल जुर्म है, पता नहीं क्या कहते हैं बाल विवाह? हाँ हाँ, यही बाल विवाह। अरे ये मैंने अपने बच्चों का कभी नहीं किया, बल्कि मैंने उन्हें अच्छी तालीम दी है हमेशा से। हाँ नाना अबू, इस बात से तो हम पूरा एग्री करते हैं। पता है आपकी यही सब वजह से ना तो हमें कितनी वो मिल रही है, और अच्छा, अपनी वैसे- जान की शक्ल में हमें। तुम कुछ बता रही थी कि कैसे मतलब उनको तालीम हासिल करा सकते हैं, वो कैसे हो सकता है? नानी जान को हम तालीम ऐसे हासिल करा सकते हैं कि अभी जो गर्मियों की 2 महीने की छुट्टी मिलेगी, हाँ उसमें तो नानी जान को हम ही पढ़ा दिया करेंगे। फिर कोई प्रौढ़ स्कूल में उनका नाम लिखवा देंगे, या फिर कोई मास्टर जी रख देंगे। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। वैसे तुम्हारी नानी अम्मा हैं कहाँ, दिख नहीं रही हैं? नाश्ता पानी तो ले अरे लेती। इतनी देर भाई बेगम साहिबा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर पानी बना रही थी क्या? अब ये क्या भला है? उफ, जो भी है मिट्टी डालो, गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय पियो। अरे वाह, पकौड़ियाँ! ये लो बिटिया, चाय बाद में पियेंगे, पहले पकौड़ियाँ खाओ। ये लो। तुम नहीं खाओगे, हमको मालूम है कि तुम खा कर आई होगी। इनको बहुत पसंद है पकौड़ी, ये खाकर आती हैं। ये लो, अरे, तुम खाओ। मैं खा लूंगी। नाना जान, आप क्यों नानी जान को इतना छेड़ते हैं? देखिए ना कितना ख्याल रखती हैं आपका। अब ये हमारा ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा भाई? और बेगम साहिबा, अब तो आप अपनी दोनों चोटियां कुंदने की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आपकी नवासी, अब आपको स्कूल भेजने की तैयारी कर रही है। बस्ता तैयार कर लीजिए भाई। हाँ बेटी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब इस उम्र में? उफ, नानू जान, नानू जान आपको ऐसे ही छेड़ रहे हैं। आपको पता है अभी तो 2 महीने हम ही आपको पढ़ाएंगे, फिर कोई स्कूल में आपका एडमिशन करा देंगे, या तो कोई मास्टर जी रख देंगे इनके लिए। हाँ। मास्टर? आय हाय नो, मैं ये मुँह मास्टर से नहीं पढ़ूंगी। मास्टर नहीं हो तो भी गनीमत। ठीक है नानी अम्मा, ठीक है, मास्टर नहीं ही सही, लेकिन अभी तो हम ही आपकी मास्टरनी जी हैं। और क्या? अब तुम लोग को इस उम्र में मैं ही मिली हूँ। अरे ये उम्र नहीं होती है कोई सीखने की, कोई उम्र में कुछ भी सीख सकते। बताओ भाई। सही बात। अरे नानी अम्मा मान जाओ जी, नानी अम्मा मान जाओ जी, नानी अम्मा मान जाओ जी, नानी अम्मा मान जाओ जी। ठीक है, तुम लोग के लिए मैं भी तालीम हासिल कर लेती हूँ। अरे वाह, देखा मैंने कहा था ना कि नानी अम्मा तुम्हारी मान जाएंगी। हाँ, देखा, अरे मैं ना कहता था कि तुम्हारी मैं नानी नानी अम्मा अम्मा मान मान जाएंगी।